گزشتہ اتوار اعمال کے اخلاص پر گفتگو ہو رہی تھی. جو کچھ آج کل ہمارے احوال ہو رہے ہیں اس پر ایک بڑا پرانا لطیفہ یاد آ گیا. وہ بات امجد اسلام امجد صاحب نے یہ لطیفے کے طور پہ سنایا تھا، لیکن یہ ہمارے حالات پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے. دو دوست تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان، سنگاپور میں. ایک شام کو باہر نکلے اور ڈرنک کرنا شروع کیا. اتفاق سے وہاں اس وقت ہوا بند تھی، تو سنگاپور کا ویدر خاصا ہاٹ اینڈ ہیومڈ ہوتا ہے. اگر ہوا بند ہو جائے تو خاص تکلیف سے ہے. تو یہ چونکہ ڈرنک کر رہے تھے تو انہیں گرمی اور بھی زیادہ محسوس ہوئی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی اسکائی اسکریپر بلڈنگ پر جو 110 اسٹوری ہائی بلڈنگ ہے، اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں کہ وہاں ہوا نہ ہونے کے باوجود ہوا لگتی رہے گی. تو وہ لوگ دونوں دوست لفٹ میں بیٹھے ہوئے، ایک ایسی بلڈنگ جو 105 اسٹوریز ہائی تھی، اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرنے لگے. ہوا چل رہی تھی، سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا ٹھنڈی، تو اس سے ان کا نشہ دو چند ہو گیا. اپنے مسلمان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو عام طور پہ خدا زیادہ یاد آتا ہے. تو مسلمان نے ہندو سے کہا کہ کیا تم اپنے بنائے ہوئے دیوتاؤں کو پوچھتے ہو؟ تو مسلمان ہو جاؤ اور ایک رب کی پوجا کرو، ایک رب کی عبادت کرو. تو ہندو بھی نشے میں تھا، اس نے اپنے بھگوان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. ان دونوں میں بڑی زوردار بحث چلی. تو جب دونوں نے ریئلائز کیا کہ بحث میں جیت نہیں پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں. تو اگر میرا رب سچا ہے تو میں بچ جاؤں گا، بچا لے گا رب مجھے، اور اگر تمہارا بھگوان سچا ہے تو تمہارا بھگوان تمہیں بچا لے گا. تو ہندو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے شرط. مسئلہ یہ آن پڑا کہ پہلے کون چھلانگ لگائے. تو مسلمان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ٹاس کر لیتے ہیں. تو جیب سے کوائن نکالا اور ٹاس کر لیا. تو اتفاق ہے مسلمان جیت گیا. تو اب ہندو چونکہ ہارا تھا تو اسے پہلے چھلانگ لگانا تھی. مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چھلانگ لگاؤ، اس کے بعد میں لگاؤں گا. تو ہندو نے اپنے بھگوان کے حضور پرارتھنا کرنی شروع کی کہ اے بھگوان، تو میری رکشا کیجیے، میں تیرے نام کی بلندی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. تو اگر میں مر گیا تو تیرا نام نیچا ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا جے بھگوان، اور چھلانگ لگا دی.
تو ہندو کے چھلانگ لگاتے ہی مسلمان نے ہاتھ جھاڑے کے خسکم جہاں پاک. تو وہ جو واپس آنے لگا تو خیال آیا کہ میں دیکھ تو لوں کہ ہندو جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اس بلندی سے گر گئے. تو نیچے جھانکا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہندو کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو رہا تھا اور اس نے اوپر کو ہندو نے دیکھا اور اسے مسلمان کو اشارہ کیا کہ لگاؤ چھلانگ. تو مسلمان نے اللہ کے حضور رونا پیٹنا شروع کیا کہ یا اللہ میں تو تیرے نام کی عظمت کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا, یہ مقصد تھوڑی تھا کہ میں چھلانگ لگا دوں گا اور میں پھنس گیا. اب تو مہربانی فرما کوئی فرشتے بھیج جو میری مدد کریں اور میں نیچے جب چھلانگ لگاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے زمین پر کھڑا کر دیں. تو اللہ کے حضور بڑی منت سماجت کرتا رہا اور اس کے بعد چھلانگ لگانے سے پہلے ایک طرف کو ہاتھ کر کے جوڑ کے کہتا بھگوان تو بھی میرا خیال رکھیو. تو یہ کچھ احوال مسلمانوں کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا دنیاوی کام حل ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی طرح سے ہو, چاہے وہ بھگوان کے حضور درخواست کرنے سے ہو جائے, کسی جن بھوت چڑیل کی پاؤں پکڑنے کے بعد ہمارا دنیاوی کام ہو جائے. کالا جادو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کالے جادو کرنے اور کرانے والے دونوں کا ایمان باطل ہو جاتا ہے. ہم پھر بھی اپنے دنیاوی کاموں کے حل کرانے کے لیے کالے علم کا سہارا لے لیتے ہیں. جیسے میں گزشتہ اتوار عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک تو ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے اتارا گیا تھا اور انسان راہ ہدایت اسی وقت پکڑ پاتا ہے جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اور دنیا صرف مال و زر تک نہیں ہے بلکہ دنیاوی مال و زر, جاہ و جلال, عہدہ, آسائش کی چیزیں, اولاد, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ویسے ہی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان, میری اولاد, میرے ماں باپ آپ تو قربان. تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ دنیاوی محبت کس قدر کم کرے. ہم نے اپنی اس رویے کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ چیزیں گھڑ رکھی ہیں, بہت کچھ جسٹیفیکیشنز اور بہت سی دلائل گھڑتے ہیں. جیسے میں نے شاید کسی جگہ یہ کہا تھا کہ ایک جملہ سننے کو یہ آتا ہے کہ صاحب یہ جو دعا ہم کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اب اس میں بھی تو دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے, اور اس میں بھی دنیا ہم نے مانگی ہے. بغیر یہ جانے ہم اس کی تفسیر اس طرح کر لیتے ہیں کہ دنیا کا مال و زر ہمیں بے پناہ عطا کر دے اور آخرت کا مال و زر بھی بے پناہ عطا کر دے. یہ ہم نہیں سوچتے کہ وہاں لفظ جو استعمال ہوا اس کے معنی کیا ہیں. اس کا اصل جو لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس کو ہم یوں کہہ پائیں گے کہ یا اللہ تو ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے اور آخرت بھی خوبصورت کر دے. اب دنیا خوبصورت مال و زر سے نہیں ہوتی ہے, دنیا خوبصورت ہوتی ہے ہمارے اعمال سے, اور اعمال بھی وہ جو جن کی بنیاد اخلاق پر ہو, اور
ان اعمال کے نتیجے میں جو عزت اللہ عطا فرماتا ہے، اس عزت کا ایک ہلکا سا نشان ہمیں دکھائی دیتا ہے جب ہم لاہور میں جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں۔ میں انتقال کیے ہوئے 948 سال ہو گئے اور ان کے پاس نہ رہنے کو کمفرٹیبل مکان جو کمرہ تھا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی عمدہ انتظام، نہ پہننے کا کوئی عمدہ انتظام۔ ساری عمر لوگوں کی خدمت میں گزار دی، لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے گزار دی۔ 948 سال میں آپ نے دیکھا کہ بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا افسر کیا ہے، وہاں جھک کے سلام کرتا ہے اور الٹے پاؤں واپس آتا ہے، کبھی پیٹھ موڑ کر نہیں آتا تھا۔ حالانکہ 948 سال میں تو وہاں جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ہڈیاں بھی نہیں ہوگی، وہ بھی حل ہو گئی ہوگی زمین میں۔ دولت کا یہ عالم ہے داتا صاحب کے پاس اس وقت کہ روزانہ تقریباً 10,000 آدمی اس لنگر پر کھانا کھاتا ہے۔ بڑے سے بڑا شہنشاہ 10,000 آدمیوں کو اتنے 100 سال تک کھانا کھلا نہیں سکتا۔ تو یہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو ایک یارڈ سٹک بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ جاننا چاہے آدمی کہ رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے۔ تو جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا کے آرام کو، اس دنیا کی آسائش کو، اس دنیا کے مال و زر کو حقیر جانا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں عزت عطا فرما دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے فٹ میٹ بن گئے، یہ لوگ اس پر اپنے فٹ میٹ پر ہم اپنے جوتے صاف کر کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے، جو آدمی فٹ میٹ بن گیا، رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیا ہے۔ یہ گلیئرنگ ایگزامپل میں نے بھی کوٹ کی، اسی طرح اور دوسرے بزرگان دین ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائش کو کبھی کوئی اہمیت دی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پانی کا بھرا ہوا خواہ برتن ہو یا کوئی تالاب ہو، کوئی جوہر ہو، جب پانی اس کے اندر کھڑا رہتا ہے اور جمع ہوا رہتا ہے تو نہ صرف وہ کثیف ہو جاتا ہے بلکہ اس میں اسمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس برتن میں سے، اس تالاب میں سے، اس جوہر میں سے پانی نکال دیا جائے، اس کی صفائی کر لی جائے
اور پھر نہر کے ذریعے یا دریا کے ذریعے تازہ پانی اس میں داخل کر دیا جائے تو اس میں مچھلیاں اور دوسری آبی زندگی نہ صرف جنم لیتی ہے بلکہ نشوونما پاتی ہے، اور وہ انسان کے پینے کے بھی کام آتا ہے، انسان کو نہانے دھونے میں بھی کام آ جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا مال و زر جو ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم اسے اپنے پاس جمع رکھ لیں تو اس کی مثال پانی میں جمع ہوئے یا جوہر میں یا تالاب میں جمع ہوئے پانی کی سی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس پڑا رہتا ہے تو وہ کثیف بھی ہوتا ہے اور اس میں اسمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ خرچ ہوتا رہے اللہ کے نام پر بندوں کی خدمت کے لیے، رشتہ داروں کے کام آتا رہے، دوستوں کے کام آتا رہے، عزیزوں کے کام آتا رہے، تو رب تعالیٰ اس میں دولت میں تازہ پانی کی طرح تازہ دولت داخل کرتا رہتا ہے، وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کسی صاحب نے کشف القبور کا آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے۔ اور کشف الصدور کا طریقہ پوچھا ہے۔ آج کل ہم سبھی لوگ گھر میں مائکرو ویو اوون کا استعمال کرتے ہیں چیزوں کو گرم کرنے کے لیے۔ نہایت سہل، آسان اور کوئک طریقہ ہے چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو گرم کرنے کا، لیکن شاید نوٹ نہیں کیا کسی نے کہ جس تیزی کے ساتھ مائکرو ویو اوون میں چیزیں گرم ہوتی ہیں اتنی تیزی سے وہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہی سالن یا وہی کوئی کھانے پینے کی چیز اگر چولہے پر رکھ کے گرم کی جائے تو اس میں وقت تو لگتا ہے، دیر تو لگتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے کہ اس کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے، لیکن ٹھنڈی بھی پھر وہ اتنی ہی زیادہ دیر میں ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے آسان طریقے اور تیر بہادر نسخے ہیں، یہ سب مائکرو ویو اوون میں گرم کیے جانے والی چیزوں کے نسخے ہیں۔ روحانیت میں کوئی چیز آسان اور کوئک نہیں ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے سیکھنے کا، روحانیت۔ اس میں کسی سٹیج پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیکھ گیا، اور اس کا ایک دستور بڑا نرالا ہے کہ جس انسان نے کوئی بھی کام، چاہے وہ عبادت ہے یا خدمت خلق ہے، وہ اس طرح سے کیا کہ اسے یہ انتظار رہا کہ مجھے اب تک ملا کیا۔ جس انسان نے انتظار کیا کہ مجھے ملا کیا، اسے کبھی کچھ نہ ملا، اور جس شخص نے یہ ختم کر دی بات کہ مجھے حاصل کیا ہوتا ہے، اسے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تو میں لاکھ آپ کو طریقے بتا دوں، اور کشف القبور کا طریقہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم۔ کشف القبور حاصل ہوا تو وہ نہ تو مجھے کوئی وہم و گمان میں تھا،
کہ یہ مجھے حاصل ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا تھا میں نے، نہ میں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی تھی. میں تو صرف آوارہ پھرتا رہتا تھا، مختلف مزاروں پہ روز حاضری ہو جاتی تھی. تو سڈنلی ایک دن دیکھا کہ میں جہاں فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس قبر کا تو منہ کھل گیا، اور اس کے اندر ایک صاحب ہیں جو اٹھ کے بیٹھ گئے اور ملاقات ہو گئی. تو معلوم نہیں کیا تھا، وہ بھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ معلوم نہیں کیا تھا، ہوتا رہتا ہے یہ سب. پھر ایک اور مزار پہ جا کے میں نے فاتحہ پڑھی تو ان صاحب سے ملاقات ہو گئی. کیا ہے یہ، معلوم نہیں کیا ہوگا، قصہ کیا ہے، کون پرواہ کرے کہ یہ کیا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ تو کشف القبور جاری ہو گیا ہے. کشف کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کی تھی، کبھی نہ کوئی تسبیح کشف کے لیے پڑھی، نہ کچھ اور پڑھا. البتہ آوارگی ضرور کرتا رہا. ایک ملنے والے صاحب تھے، ان کی بیگم صاحبہ نے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان کیا. میں ان سے صرف بات کر رہا تھا کہ اچھا اس کا حل سوچتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں کہ کیا ہے. میں تو دنیا میں بات کر رہا تھا. تو سڈنلی وہ پتہ چلا کہ پرانے سٹائل کا چھوٹا سا گھر ہے جس کے درمیان میں ایک چھوٹا صحن ہے، اس پہ چارپائی بچھی ہے، اس پہ 3 مرد بیٹھے ہیں اور ان کی بیگ دکھائی دے رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو خود ہی ذہن میں آیا کہ یہ ان خاتون کے بھائی ہیں جن کے سے متعلق انہوں نے مسئلہ بتایا ہمیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی آپ کے آبائی گھر میں رہتے ہیں؟ کہ جی ہاں. ایسا گھر ہے اور اس طرح اینٹوں کا چھوٹا گھر ہے؟ کہ جی بالکل. تو میں اس میں چھوٹا سا صحن ہے؟ کہ جی. تو میں نے اگلی بات پوچھ لی، حوصلہ ہو گیا کہ آپ کے بھائی عام طور پر اس صحن میں چارپائی بچا کر اس پہ بیٹھتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا یہ اگر بیٹھ سے دیکھیں تو ایسے دکھائی دیتے ہیں تینوں بھائی آپ کے؟ کہ جی. تو میں نے کہا جائیے وہ آپ ان سے مل لیجیے، جا کے ان کو کہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں تو انشاءاللہ وہ کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ کل تو ہو کے آئیں. تو میں نے کہا نہیں آپ دوبارہ چلی جائیے، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ سے یوں آگے پلٹ کے جواب دیں گے، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یوں کشف کے جاری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن نہ تو کوئی میں کبھی چھت سے الٹا نہیں لٹکا، نہ میں پنکھے میں رسی ڈال کے الٹا لٹک کے پنکھے کو پوری سپیڈ پہ چلایا، نہ کبھی میں کسی قبر پہ جا کے بیٹھا، نہ کبھی دریا میں کھڑا ایک ٹانگ پر ہوا. ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ چیزیں اس ڈائریکشن میں آج تک تو مجھے کوئی ایسا بندہ ملا نہیں جس نے کشف کی کسی بھی قسم سے، چاہے وہ کشف قلبی ہو، کشف شخصی ہو، کشف صدور ہو، کشف القبور ہو، کسی کشف کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کیا اور اسے وہ کشف حاصل ہوا ہو، یہ بھی نہیں ہوا. ان چیزوں میں نہ پڑیے، صرف رب کے چکر میں پڑ جائیے کہ رب مل جائے. یہ جن لوگوں کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، کرامات حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ ذہنی طور پر اس بلندی پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مداری کی شعبدیں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ یہی چکر میں رہتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہو جائے اور رب میرا ہو جائے. وہ ملاقات کبھی کیا ہو، رب میرا ہو جائے. جو لوگ اس چکر میں رہے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا دے، یہ سب چیزیں خود بخود ان کے راستے میں آ جاتی ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے.
تو جن صاحب نے بھی آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے، تو میری ان صاحب کے لیے ایک ہی گزارش ہے کہ سب سے آسان نسخہ، گرچہ وہ میں خود تو استعمال نہیں کر سکا، میں نے عرض کیا میں تو آوارہ انسان ہوں، سارا دن سٹی پہ جاتا، سڑکوں پہ پھرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ آپ رب کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑ جائیے، یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی، لیکن ساتھ ہی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ رب کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے، تو یہ آپ کو کسی مداری کے شعبے کی طرح یہ چیزیں دکھائی دیں گی، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، یہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی صاحب نے میرے مرشد پاک صاحب کے بارے میں پوچھا ہے، سید یعقوب علی شاہ صاحب کو کہاں سے فیض حاصل ہوا، یعنی فزیکلی کس مرشد صاحب سے بیعت۔ کراچی میں ایک صاحب تھے بابا رحمت وارسی صاحب، ان سے فزیکلی بیعت تھے، اور وہیں سے یہ سب سلسلے جاری ہوئے تھے۔ کسی سوال پوچھا ہے کہ اشفاق احمد مرحوم نے فرمایا کہ جب آپ کسی پہاڑی مکان پر جاتے ہیں جہاں پر آسمان اور زمین آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، تو آپ ایک دائرہ سے مکمل ہوتے محسوس کریں گے۔ میں نے اشفاق صاحب کا یہ فرمان پڑھا نہیں، لیکن میں اپنے انداز سے عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ اشفاق صاحب نے یہ فرمایا ہوگا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں اور اس بلندی پر کھڑے ہو کر جب افق پر نظر ڈالتے ہیں، ہورائزن کو دیکھتے ہیں، اور چاروں طرف گھوم کر ہورائزن پر نظر ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد، تو آپ کو ایک دائرہ سا کھینچا ہوا دکھائی دیتا ہے اس مقام پر جہاں زمین و آسمان مل رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں افق اور انگریزی میں ہورائزن کہتے ہیں۔ میں نے بہت دیر پہلے یہی بات کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، مکان کی چھت پر کھڑے ہو جائیں، تو ہمیں جو ہورائزن لائن سے کہتے ہیں، یا جہاں افق ہوتا ہے، یا جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ ہورائزن لائن ہے۔ وہ ہورائزن لائن زمین پر اگر ہم کھڑے ہوں گے تو، یا اونچے مکان کی چھت پر، تو 7.5 میل دور وہ ہورائزن لائن ہوتی ہے۔ وہ در حقیقت ہماری نگاہ کی حد ہے۔ اگر ہم کسی بہت بلند مقام پر کھڑے ہو جائیں تو 11.5 میل کی حد ہے، اور اگر جہاز پر ہوں تو شاید 21.5 میل دور ہورائزن لائن بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ دائرہ ہمارے ارد گرد کھینچتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد جو رہا ہوگا، یہ میرا گیس ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا، کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم کا دائرہ آپ کے ارد گرد اسی طرح مکمل ہوتا ہے جس طرح افق یا ہورائزن آپ کے چاروں طرف یکساں دوری پر ایک دائرہ دکھائی دیتا ہے۔
تو جتنا ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے وہ دائرہ اتنی دور کھینچتا جائے گا، اتنی ہی دور زیادہ محسوس ہوگا۔ تو علم میں جس قدر علم ہم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، انسان کی نگاہ میں اتنی ہی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ غالباً ان کا مقصد ہوگا۔ اگر میں نے پڑھا ہوتا تو میں یقین سے بات کرتا آپ سے، لیکن یہ میں گیس کر رہا ہوں۔ کسی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ شاہ صاحب، بعض افراد کو آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یا آپ کی کتاب پڑھ کر بعض چیزوں کی موجودگی کا احساس ہو یا خوف لگے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ریڈیو اسٹیشن یا ٹیلی ویژن اسٹیشنز دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں، وہ مسلسل اپنی نشریات ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں یا ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنا ریسیونگ سیٹ آن نہیں کیا ہوا ریڈیو یا ٹیلی ویژن، تو ہم ان کی اس نشریات کو رسیو نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہی ہم ریسیونگ سیٹ اپنا آن کرتے ہیں اور اس فریکوینسی پر جاتے ہیں، تو وہ مخصوص ریڈیو اسٹیشن یا ٹیلی ویژن اسٹیشن وہ ہمیں سنائی یا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے احوال پر مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی رہتی ہے۔ بعض اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ کسی شخص سے ملنے سے یا کوئی کتاب پڑھنے سے، کوئی واقعہ پڑھنے سے، وہ ہمارے احوال پر جو مٹی اور گرد جمی ہے وہ ریموو ہوتی ہے، تو ہمارے احوال کھل جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں غیر مرئی چیزوں کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس میں کمال اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس دھوکے میں مت آئیے گا کہ اگر مجھ سے ملنے کے بعد آپ کو چیزوں کی یا غیر مرئی قوتوں کی موجودگی کا احساس ہو تو اس میں کوئی شاہ صاحب کا کمال ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ وہ صرف آپ کی اپنی کیفیات ہیں، آپ کے اپنے احوال ہیں روحانی، جن کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے شاباش اپنے آپ کو دیجیے، اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہیں شاہ صاحب سے کچھ حاصل ہوا۔ انسان کسی کو اسی وقت دے سکتا ہے اگر اس کی اپنی جیب میں ہو۔ تو میرے پاس تو سوائے گناہوں کے اور آوارگی کے اور کچھ ہے نہیں، تو میں کسی کو کیا دے پاؤں گا؟ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے، شاہ صاحب کیا سائل کسی فقیر کے در پہ جاتا ہے تو کیا فقیر ہر سائل کو یکساں ٹریٹ کرتا ہے یا فرق رکھتا ہے؟ کیونکہ آنے والا یا تو کسی دنیاوی حاجت یا علم کے حصول یا پھر فقیر سے محبت، دوستی یا فقیر کے عشق میں ملنے آ رہا ہوتا ہے، تو کیا آنے والے کی نیت سے فقیر واقف ہو جاتا ہے؟ تو کیا فقیر ہر سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے یا کسی کو خالی ہاتھ خالی بھی بھیج دیتا ہے؟ اس پر ذرا نظر ثانی ہے۔ اصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کوئی سائل گیا ہے وہ شخص فقیر ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ میں بیسیکل دوستوں میں بیٹھے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کا ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا۔ ایک اصلی پیر کا، دوسرے اصلی حکیم کا،
اور تیسرے اصلی منہ میں بیعت کا. یہ تین لوگ صحیح کو ڈھونڈنا بڑا دشوار کام ہے، بڑے مشکل سے ملتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی صحیح فقیر ہے تو وہ آنے والے کو وہی کچھ دے کر بھیجتا ہے جس نیت سے وہ آیا ہے. ٹریٹمنٹ یکساں ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر کے پاس اگر صبح سے شام تک 100 مریض آتے ہیں تو ان سب کی جسمانی کیفیات مختلف ہیں، ان کی بیماریاں مختلف ہیں، ان کے عارضے مختلف ہیں. اگر وہ ڈاکٹر ہر ایک کو APC کی گولی یا لال شربت دینا شروع کر دے گا تو مریض کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو فقیر آنے والے کی نیت کے مطابق اس کو دے دیتا ہے. باقی یہ سوال رہ گیا کہ کیا فقیر پر سائل کے احوال کھلتے ہیں، تو بھائی یہ تو کوئی فقیر ہی بتا پائے گا. میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکوں گا آپ سے، لیکن میں نے اپنے مرشد صاحب کو کہتے ضرور سنا کہ میاں ہمارے پاس تو جو آدمی جس نیت سے آتا ہے ہم اس کو وہی کچھ دے دیتے ہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فقیر کو اندازہ ہوتا ہے آنے والے کی نیت کا. یہ اور بات ہے کہ وہ بھرم قائم رکھے اور اظہار نہ کرے اس بات کا کسی پر. صاحب نے سوال پوچھا کہ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ کیا توفیق رب سے مانگنی پڑتی ہے یا یہ عطا رب ہوتی ہے؟ کیا جب رب انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ اللہ کو رب کہتی ہیں تو آپ ایکنالج کر رہے ہو کہ تیرا یہ دعویٰ کہ تو پالنے والا ہے سچ ہے. میں تجھے تسلیم کرتا ہوں کہ تو رب ہے. اس لیے اللہ کو رب کہا کہ پکارے گا انسان، اللہ نہیں پکارے گا. پالنا بڑے وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے. ہم اسے محدود معنوں میں سمجھتے ہیں کہ جو کھلائے پلائے، جو کپڑا دے دے، وہ پال رہا ہے. پالنا بڑے وسیع معنوں میں ہے. جب وہ رب سے منسلک ہوگا تو بڑے معنی اس کے بہت وسیع ہو جائیں گے. ہماری ہر ضرورت اور ہر خواہش کو رب پورا کرتا ہے تو وہ پالنے کے ذمے میں آتا ہے. جب کوئی باظرف مالک کسی غلام کو، باظرف آقا کسی غلام کو اپنے پاس غلام رکھتا، خرید کے لاتا ہے، تو ہر آقا اپنے ظرف کے مطابق اپنے غلام سے سلوک کرے گا. جو بہت اعلیٰ ظرف آقا ہے وہ اس غلام سے خدمت تو لے گا، لیکن اس غلام کی چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک ضرورت پر نظر رکھے گا، اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. رب بہت ظرف والا ہے، سب سے زیادہ ظرف رکھنے والا ہے. تو وہ آقا جب اپنے بندے کو پالتا ہے تو اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور بن مانگے عطا کرتا ہے. لیکن اس آقا کو آقا سمجھنے کا، اس کو ایکنالج کرنے کا کہ میں تجھے اپنا آقا مانتا ہوں، یہ اس کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے. اللہ سے نیکی کی توفیق ضرور مانگنی چاہیے تاکہ ہم
یہ ایکنالج کرتے رہیں زبان سے کہ اے میرے آقا، میں تجھے واقعی دل سے آقا مانتا ہوں، اس لیے اپنی تمام ضرورتوں کے لیے تیری طرف دیکھتا ہوں۔ جب رب انسان سے راضی ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو رب دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے رب علم عطا کرتا ہے اس کو عقل و فراست عطا فرما دیتا ہے، اور اسی عقل و فراست سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صاحب نے منافقت کے بارے میں پوچھا ہے کہ منافقت کی تعریف بتا دے، کس کو کہتے ہیں اور منافقت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن ظاہر اور باطن ایک کس طرح ہو سکتا ہے۔ بھائی اس لفظ کو درست پڑھنا لیجیے، یہ منافقت نہیں ہے، لفظ منافقت ہے۔ یہ شاید آپ جلدی میں لکھتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ظاہر اور باطن نہیں ہے بلکہ ظاہر اور باطن ہے۔ یہ شاید آپ جلدی کی وجہ سے اس طرح کر دیا آپ نے۔ منافقت کی سادہ اور سیدھی سی ایک تعریف ہے کہ انسان دل میں کچھ اور ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور زبان سے بالکل اس کے برعکس 180 ڈگریز اپوزٹ لوگوں کو یقین دلائے، وہ منافقت ہے۔ اور انسان کو اپنے ظاہر اور باطن ایک کرنے کے لیے کوئی زیادہ مشق کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر انسان جو اس کے خیالات ہیں ان کو خوبصورت لفظوں میں اور پولائٹ ورڈز میں، یہ بہت ضروری ہے کہ سنت ہے یہ کہ پولائٹ ورڈز اور خوبصورت لفظ ان کے ذریعے سے اگر کنوے کر دے بندے ایسا ایسا ظاہر و باطن انسان کا ایک ہو جاتا ہے۔ شرینی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت بتا دے، کیا اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اور شاید کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا دور صغیر اور دور اکبر اس کی تعداد بتا دیں۔ اس کے بارے میں کافی تفصیل سے یہاں ذکر ہوا، آپ سیریز دیکھ لیجیے، ان نشستوں کا احوال اس میں ہے۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ یہاں جو صاحبان سیریز اور پریزنٹ پبلیکیشنز کو ڈیل کرتے ہیں، جابر صاحب اور ٹیپو صاحب، آپ ان سے رابطہ قائم کر لیں، یا آپ کو وہ گفتگو نکال کر دے دیں گے سیریز میں سے جہاں سورہ اخلاص کا ذکر ہے۔ یہ جو تین صاحب کا تیسرا سوال ہے وہ بھی ابھی میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے پہلے ہی اس موضوع کو یہاں تکبر پر بات ہوئی تھی، اور اسی سے مجھے حاضری پر بات ہوئی تھی۔ دراصل میں سوال یہ ہے کہ
عاجزی کے بارے میں بتا دے کہ انسان اپنے انداز اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کر سکتا ہے اور غرور اور تکبر کس طرح ختم کر سکتا ہے. یہ یہاں اس موضوع پہ بات ہوئی بھی ہے ہماری، اور ان دو صاحبان سے آپ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں کافی تفصیل مل جائے گی. خلیل صاحب کا سوال ہے کہ قبر کے بارے میں بتا دے کہ قبر کی زندگی، اس کے حالات بارے میں بتا دے، اور قبر کی وحشت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، عذاب قبر سے بچنے. جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا ہے، اس کو کیسے کوئی عیاں کر دے گا. اور عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. ہم کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں احادیث میں مل جائیں گی. آگے احادیث کی تفسیر میں پوری ڈیٹیل ہے، مختلف امامین نے اس پر خاصی لمبے چوڑے لیکچرز دیے ہوئے ہیں. آپ اگر وہاں دیکھ لیں تو دوسرے سارے صاحبان کا وقت بچ جائے گا. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فقیر کی دہلیز پر آنا باعث نعمت ہے یا باعث رحمت؟ کیا فقیر کے پاس آنے والا بھی فقیر ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو فقیر کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. کیا فقیر کے پاس آنے والا اس کی نگاہوں میں آتا ہے؟ فقیر کے پاس آنا نہ نعمت ہے، نہ رحمت ہے، نہ زحمت ہے، نہ مصیبت ہے. یہ اس پر منحصر ہے کہ فقیر کے پاس جانے والا انسان کس نیت سے جا رہا ہے. اگر مجھ جیسا انسان کسی فقیر کے پاس چلا جائے تو کیا حاصل کرے گا؟ وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ میں تو جاؤں گا کہ مجھے ریس کے گھوڑوں کا نمبر پتہ لگ گیا ہے، پرائز بانڈ کے نمبر پتہ لگ گیا ہے، لاٹری میری نکل آئے. تو فقیر سے کیا ملے گا؟ اسے کچھ بھی نہیں. اگر دنیاوی دعا کرانے گیا ہے فقیر کے پاس تو چونکہ فقیر پر فرض ہے کہ جو آدمی اس کے پاس دعا کرانے آیا دعا کر دے، ورنہ اللہ کی نظروں میں وہ بخیل ٹھہرے گا. وہ اپنے آپ کو بخیل کی فہرست میں لے جانے سے بچنے کے لیے مجبور ہے کہ وہ دعا کر دے گا آپ کے لیے. فقیر کے پاس جانے کا تو ایک فائدہ ہے انسان کو میری نظر میں. دنیاوی کاموں میں کامیابی اور ناکامی تو چلتی رہتی ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی فقیر کے پاس جایا جائے. کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک انسان کی زندگی صرف سکھوں سے اور کامیابی سے عبارت ہو جائے. یہ قانون فطرت کے خلاف ہوگی. یہ بات انسان کو اپنی زندگی کے دونوں پہلو دیکھنا ہے، خوشحالی اور تنگدستی، راحت اور مصیبت، فارغ البالی اور امیری اور غریبی. یہ سب دکھ اور سکھ یہ سب انجوائے کرے گا بندہ. یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے کسی طور مفر ممکن ہی نہیں ہے. اس سے ہم صرف ایک صورت میں
بچ پائیں گے کہ اگر ہم انسان سے فرشتہ ہو جائیں. تو اگر ہم انسان سے فرشتہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ تمام آزادی اور وہ محدود اختیارات جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ سب واپس لے لیے جائیں گے. کہ کسی فرشتے کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے، نہ اس کو کوئی عمل اور فعل کی آزادی ہے. وہ صرف اور صرف کمپیوٹر کی طرح کمانڈ کو فالو کرتا ہے. تو فقیر کے پاس دنیاوی اغراض سے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ماں سوائے کو آپ کو دعا کر دے گا آپ کے لیے. باقی مالک رب ہے، یہ رب کی اپنی مرضی ہے، اس کی دعا کو قبول کرے یا رد کر دے. اس فقیر کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ میں رب سے اپنی بات منوا سکتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب اتنا بڑا ہے، وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے. اس کو کوئی شخص چاہے کوئی ہو مجبور نہیں کر سکتا. ہاں البتہ ایک ضرور ہے بات کہ رب جن سے پیار کرتا ہے ان کو لاڈ لڑاتا ہے. لیکن اختیار اس فقیر کا نہیں ہے، یہ رب ہی کی مرضی ہے کہ وہ لاڈ لڑائے یا دھتکار دے. اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو فقیر کے پاس جا کے دنیاوی کاموں کے لیے صرف دعا کرائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی کسی فقیر کے پاس انسان واقعتاً سچے دل سے چل جائے، فقیر کو یہ تو احساس ہو جائے گا کہ یہ جو علم لینے میرے پاس آیا ہے، کیا اس کے پیچھے کہیں یہ نیت تو نہیں کہ اگر مجھے روحانی علم حاصل ہو جائے تو میرے دنیاوی کام آسانی سے ہونے لگیں گے. تو کچھ نہیں دیتا، ٹال دیتا ہے. لیکن جو شخص واقعی رب تک پہنچنے کے لیے اور راہ ہدایت پکڑنے کے لیے اس فقیر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے علم مل جائے تاکہ میں راہ ہدایت پر چل پاؤں اور مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے، تو فقیر اسے علم سے ضرور نوازتا ہے. لیکن علم کے ملنے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح کہ اگر ہمارے پاس ایک خالی گلاس ہے ہمارے سامنے، ہم جب اس میں پانی ایک ایک قطرہ کر کے ڈالنے لگتے ہیں تو گلاس سے چھلکتا کبھی نہیں. جب تک گلاس سے پانی باہر چھلکے گا نہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بھر گیا پوری طرح. تو وہ ایک ایک قطرہ پانی کا اس گلاس میں اگر گر رہا ہے تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو انسان کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ بڑی میجر ڈوز میں آپ کو ایک قطرہ کر کے علم کا دیتا ہے تاکہ وہ آپ اسے اچھی طرح ایبزارب کر کے چل جائے. اگر اوور ڈوز کر دے گا تو وہ علم آپ کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہوگا بلکہ ضائع ہو جائے گا. تو وہ ایک لمبا اور صبر آزما پروسیس ہوتا ہے جس میں سے انسان گزرتا ہے. اس لیے دنیاوی طور پر یہ عام طور پر مشہور ہے کہ انسان کو 35 سال لگ جاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرتے ہوئے. تو فقیر کے پاس اگر آدمی علم حاصل کرنے جائے، روحانی علم، تو پھر صبر اور استقامت اس پر نظر رکھے اور یہ سوچنا بند کر دے کہ میں 50 بار فقیر کے پاس گیا ابھی تک مجھے کیا ملا وہاں سے. جب آدمی یہ دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، جو ملا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے ہاتھ سے. میں 10 منٹ لیٹ ہوا تھا، وہ میں 10 منٹ کو کمپنسیٹ کر رہا ہوں، اس لیے زیادہ ٹائم لے لیا. یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ کسی عمل میں نفع اور نقصان کا خیال ختم ہو جائے تو یہ کون سا مقام ہوگا. بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا قول مبارک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے عمل صرف رب کے لیے ہو، نہ کہ جنت کے حصول اور نہ دوزخ کے ڈر سے.
صحیح رائے تو وہ دے گا جو اس مقام کو پہنچا ہو. تو میں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہاں آتا ہوں, ادھر ادھر سے راستے سے لوگوں سے باتیں سن کر آ کے یہاں کہہ دیتا ہوں, پتہ نہیں ہوتا مجھے کچھ بھی, لیکن میرا خیال ہے اس کو قلندر کا مقام کہتے ہیں. یہ کوئی روحانی درجہ نہیں ہے, یہ اسلوب کا نام ہے, ایک طریقہ حیات کا نام ہے, کہ جہاں انسان سود و زیاں کے احساس سے اوپر چلا جائے, جہاں اس کی غرض سود و زیاں پر نہ رہے, بلکہ اس کا زندگی کا مقصد رب کی دوستی کمانا ہو جائے, رب کو کمانا ہو جائے, وہ اسلوب قلندری کہلاتا ہے. اور جو لوگ اس مقام کو واقعتاً صحیح طریقے سے پہنچ پائے وہ قلندر کہلائے. اور قلندر اعظم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. یہ طریقہ جسے نصیب ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں سود و زیاں کا احساس ہی ختم ہو جائے. بھائی یہ میں کئی بار عرض کر چکا کہ جن صاحب نے کسی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, روحانیت کا ایک بنیادی اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم جن صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں دعا کے لیے, گائیڈنس کے لیے صرف اور صرف انہی صاحب کے پاس جائیں, کسی اور کے پاس نہ جائیں. اور اگر مرشد صاحب آپ کے کہیں دور ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں, آسان ترین کام یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے, اس کا ثواب اللہ سے درخواست کیجیے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کا ثواب آپ کے مرشد پاک کی روح کو بخش دے. اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے رجوع کر کے بیٹھ جائیے اپنے مرشد صاحب کی طرف, اور ان کا نام لے کے پورا انہیں مخاطب ہو کے کہیے کہ مجھے یہ گائیڈنس چاہیے, تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں. تو یا تو ذہن میں ایک دم انسان کے اس کی گائیڈنس جس طریقے سے وہ آ جاتی ہے, یا خواب میں مرشد آ کے بتا دیں گے, لیکن مسئلہ حل ہو جاتا ہے بشرطے کہ مرشد واقعی کامل فقیر ہوں. یہ لاسٹ سنڈے کسی سال میں پوچھا تھا, میں نے عرض کی تھی, ایگزیکٹلی یہی سوال تھا کہ اولڈ ایج میں ذریعہ معاش کے لیے انویسٹمنٹ کے کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں. بھائیو, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں, یہاں کی حکومت بھی مسلمان ہے. حکومت نے شرعی معاملات میں گائیڈنس کے لیے شرعی نظریاتی کونسل, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی ہوئی ہے, جو ہمارے یہاں تمام قوانین ہیں یا دوسرے معاملات ہیں ان کا جائزہ لے کے یہ فتویٰ جاری کرتی ہے کہ یہ کون کون سی چیز شرعی ہے. تو انویسٹمنٹ کے وہ راستے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کلیئر کیے ہوئے ہیں کہ وہاں کی آمدنی سود نہیں ہے, آپ اس میں انویسٹ کر دیجیے. تو اگر وہ غلط ہوگا تو اس کا گناہ اس کونسل کے ممبران پر ہے یا حکومت پر, اس کا بوجھ ہوگا, آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. سوال باقی رہ گئے ہیں, تو انشاءاللہ